الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علامہ اقبال کے افکار کے بارے میں پڑھیں گے۔ علامہ صاحب کی نظموں کا تو اختتام ہوگا، جو فارسی نظمیں ہم نے پڑھنی تھی۔ اب ان کی شاعری میں، ان کے خطبات میں، ان کی نثری تحریروں میں جو ان کے مختلف نظریات ملتے ہیں، ان نظریات کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ وہ نظریات کون سے ہیں؟ وہ نظریات مختلف ہیں علامہ اقبال کے۔ دنیا کے بارے میں اس نے جب غور و فکر کیا، یہ دیکھا کہ بھائی یہ کائنات کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ کس طرح ہے، اور یہ ہماری زندگی کیا ہے، زندگی کے گزارنے کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں یہاں پر آئے ہیں، اور یہ دنیا اس نے کہاں جانی ہے، دنیا نے کہاں جانا ہے بالآخر، اور یہ جبر اور اختیار یہ کیا چیزیں ہیں۔ فلسفے کی ایک نقطہ نظر سے انہوں نے مختلف افکار پیش کیے، اور ان کو باقاعدہ طور پر ایک نظام کے تحت جو ہے وہ انہوں نے ان کو پیش کیا۔ اور ان کے افکار کو جب ہم دیکھتے ہیں مجموعی طور پر، تو 20 افکار ہیں، لیکن جو مشہور ہیں، معروف ہیں، جن کے بارے میں ہم اچھی طرح سے جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پہلا تو ہے اقبال کا تصور خودی ان کا ایک نظریہ ہے۔ پھر علامہ اقبال کا ایک تصور عشق ہے، عشق رسول اللہ ہے، اور اس کے بعد خودی ہے، خودی پہلے بھی کہہ چکے ہیں، بے خودی ہے۔ پھر اقبال کا تصور تعلیم ہے، اقبال کا نظریہ فن ہے، اقبال کا نظریہ خیر و شر ہے، اچھائی اور برائی۔ اور اقبال سرمایہ دار کے بارے میں کن نظریات کا خیال اظہار کرتے ہیں؟ علامہ اقبال کائنات اور سائنس کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں؟ علامہ اقبال عشق اور عقل کا کس طرح موازنہ کرتے ہیں؟ وطنیت اور قومیت، اس کو وہ کس طرح پیش کرتے ہیں؟ مغربی تہذیب کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے؟ اقبال کا شیطان کے بارے میں کیا تصور ہے؟ شیطان ان کی نظر میں کیا ہے؟ اقبال مرد مومن کے بارے میں بتاتے ہیں کہ مرد مومن کون ہے، کیسا ہوتا ہے۔ پھر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ انسان کی جو تقدیر ہے یہ جب ہمیں جو ہے اس دنیا کا اس نے نظریہ پیش کیا۔ اور پھر اقبال کا تصور زمان اور مکان، جسے زمانہ کہتے ہیں، یہ زمانہ کیا ہے، یہ سپیس، یہ کائنات، یہ کیا ہے، اس کے بارے میں وہ بتاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد احترام آدمیت کے حوالے سے وہ بتاتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے ان کے افکار ہیں، اور یہ علامہ اقبال کی ان نظموں کے بعد کا کمپوننٹ ہے، اور ان کے بارے میں الگ الگ ہم نے پڑھنا ہے۔ یہ مواد کافی سارا ہے، اور ابھی اتنا وقت نہیں ہے کیونکہ امتحانات نزدیک آ چکے ہیں۔ تو اب ہم آج صرف علامہ اقبال کی نظریہ خودی کے بارے میں کچھ پڑھتے ہیں، اقبال خودی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ اقبال خودی کے بارے میں یہ ہے ان کا کہ انسان اپنی ذات کو پہچانے، اپنی خود کو پہچانے کہ وہ کیا ہے۔ جب ہم نظمیں پڑھ رہے تھے تو میں نے آغاز میں
یہ بتا دیا تھا کہ علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ذات شروع سے تھی اور موجود ہے، ازل سے لے کے ابد تک وہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ باقی رہے گا اور باقی جو چیزیں ہیں وہ فنا کے گھاٹ اتر جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مخلوق کو پیدا کیا اس میں انسان اشرف المخلوقات ہے اور اس کو اپنا خلیفہ بنایا زمین کے اوپر۔ انی جائل فی الارض خلیفہ، اور فی احسن تقویم، اس کو اس کائنات میں سب سے بہترین انداز میں اس کی تخلیق کی۔ جب سب سے بہترین انداز میں اس کی تخلیق کی اور اس کو اپنا نائب بنایا، تو نائب کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی، اپنے مالک کی مرضی کے مطابق چلے۔ اگر وہ اس کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہا، یعنی اس کا منصب تو یہ ہے کہ وہ اللہ کا نائب ہے، اس کا خلیفہ ہے۔ اگر اس کی نائب وہی کام کرتا ہے جو اس کا مالک کہے گا، وہ کام نہیں کرے گا جو اس کا مالک نہیں کہے گا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو باتیں زیب دیتی ہیں، یعنی وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ ہے، اور اگر وہ ان اچھائیوں کا حامل ہے تو اس کا خلیفہ ہے۔ اور میں مختلف صحائف آتے رہے، آخر میں قرآن پاک کا نزول ہوا، تو ان کی باتوں پر جو، یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں قرآن کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ کی باتیں بتائی ہوئی باتوں کی روشنی میں ان پہ عمل کرے گا تو وہ اللہ کا خلیفہ ہوگا، وہ اپنے خلافت کے درجے پر فائز ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ کچھ مدارج سے گزرے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہو، شریعت کے بعد وہ طریقت کا پابند ہو، یعنی جو بزرگ، جو صلحاء، جو ہے نا جی تابعی، صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بتاتے رہے ان طریقوں کے اوپر ویسے چلے گا تو وہ طریقت ہے۔ اور پھر معرفت، یہ جب پہلے دو سٹیجز حاصل کر لیتا ہے شریعت اور طریقت کے مختلف ریاستوں سے، شریعت کے اوپر پابند رہنا آسان کام نہیں ہے، طریقت کے اوپر پابند ہونا بہت انتہائی آسان کام بالکل نہیں ہے۔ مثلا شریعت یہ ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے کھائیں، کبھی کبھی ہم لوگ بائیں ہاتھ سے بھی پانی لے لیتے ہیں، اور یہ تو مطلب یہ ہے کہ ہم بھول رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ہے شریعت کہ آپ نماز پڑھیں اور پھر باجماعت پڑھیں۔ اب جب باجماعت کو ایک مہینہ کوئی آدمی مسلسل جو پڑھ کر دکھائے، کتنا مشکل ہے، یہ بہت مشکل بات ہے۔ باجماعت نماز پڑھنا، یہ شریعت کے اوپر ہی انسان پابند ہو رہا ہوتا ہے، طریقت کے اوپر ہی پابند ہو رہا ہوتا ہے۔ جب یہ منزل آدمی طے کر لیتا ہے پھر اس کو معرفت کی منزل میں وہ داخل ہوتا ہے، اس کو اس کائنات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اور اس کی مخلوقات کے بارے میں ادراک ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ معرفت اسے کہتے ہیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں یہ اولیاء ہے، اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب ایسی چیزیں اسے منکشف ہونے شروع ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کچھ کرامات سے نوازنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر حقیقت تک اس کی رسائی شروع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان تک اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہنچا دیتا ہے، وہ اس کو حضوری حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ علامہ اقبال نے یہ باتیں بتائی ہیں کہ اس طرح اپنی خودی کو پہچانو اور اپنے آپ کو جانو کہ اصل تمہاری حقیقت کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا مگر اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو عبادت کرنا ہی اصل ہمارا مقصد ہے، مگر ہم اس سے جب منحرف ہو جاتے ہیں، غفلت کرتے ہیں اور دنیاوی دھندوں میں پڑ جاتے ہیں، تو ہماری جو وہ خودی ہے، وہ جو ہمارا درجہ خلافت کا ہے، وہ ہمارا گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ دراصل دنیا کے جھکڑ ہیں، دنیا کی ہوائیں ہیں جو ہماری جو ہے نا جی وہ دینی روشنی کے شعلے کو بجھانے کے لیے یا اسے ادھر ادھر کرنے کے لیے حرکت میں رہتی ہیں۔ انسان کو اپنے ہی خودی کے اوپر اپنے ہی قائم بذات رہنا چاہیے۔ اب علامہ اقبال فرماتے ہیں خودی کے والے سے، اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتے ہیں کہ جب تجھ بن نہیں کوئی موجود، جب تیرے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے،
پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے، پھر اس کائنات میں یہ جو چہل پہل ہے یہ کس لیے ہے، یہ جو تمام ہیں اور رنگا رنگی ہے یہ کیا ہے، سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے، جب یہ آپ ہی کی ذات ہے ساری کائنات پہ محیط ہے تو پھر یہ سبزے، یہ گل، یہ پھول، یہ باغ، یہ راہ، یہ کس طرح کہاں سے پیدا ہو گئے، ہوا کیا چیز ہے اور یہ بادل کیا چیز ہے، یہ کیسے بن رہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی کہ من وہم و گمان است، نمودش چون نمود این و آن است، اگر کہتے ہو کہ میں وہم و گمان ہوں، اس کو چھوڑتے ہیں، اگر خواہی خدا را فاش دیدن خودی را فاش تر دیدن بے آموز۔ اقبال یہ یہاں پہ واضح کرتے ہیں کہ اگر تم یہ سامنے، بالکل اپنے سامنے اگر تم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہو تو پھر اپنے آپ کو بالکل دیکھو، خود ہی کو دیکھو، اپنے آپ کو فاش دیکھو، بالکل ظاہر دیکھو، بغیر کسی چھپے ہوئے اپنے آپ کو دیکھو کہ میں کیا ہوں۔ انسان ایک حقیر چیز ہے، اور جو ہے نا جی وہ ایک چھوٹے سے جو ہے نا جی لوتڑے سے جو ہے وہ انسان بہت بڑا بن جاتا ہے، جوانی پہ پہنچتا ہے، پھر بڑھاپے پہ پہنچتا ہے، مختلف مدارج حیات ہیں ان سے گزرتا ہے، تو اس کا جو ہے آغاز کس طرح ہوتا ہے اور انجام کس طرح ہوتا ہے، تو اس کے اوپر اگر کوئی غور کرے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ خدا کی ہستی کیا چیز ہے۔ تو ان چیزوں کو اقبال خود ہی کا نام دیتے ہیں کہ آپ خدا تعالیٰ کے بارے میں اگر غور کرنا چاہیں تو پہلے اپنی ذات کے اوپر غور کریں کہ آپ کی ذات اور آپ کے وجود کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، آپ کہاں سے آئے ہیں، آدم سے پیدا ہوئے، آدم کہاں سے آئے، خدا نے پیدا کیا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتے ہیں، جو ہے نا جی کڑیاں ملاتے ملاتے آپ بالآخر اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتے ہیں کہ جو ہے نا جی وہ آپ کو پیدا کرنے والا اور آپ کو خلیفہ بنانے والا وہی ایک ہی ذات ہے جس کی جو ہے نا جی احکامات کے اوپر ہم نے چل کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات۔ اب یہاں پہ علامہ اقبال کیا کہتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت بھی بخشی ہے کہ وہ مخلوقات کے اندر، مخلوقات کے اوپر غور و خوض کرے، یہ جو کائنات ہے اس پہ غور و خوض کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ افلا یتفکرون، تم فکر کیوں نہیں کرتے، تدبیر کیوں نہیں کرتے، افلا یتفکرون، بس تم فکر کیوں نہیں کرتے، اس چیز کے کائنات کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے۔ تو اس نے علامہ اقبال نے بھی یہی کہا کہ آپ کائنات کے اوپر غور کریں، اور خود ہی کیا ہے راز درون کا حیات، زندگی کے اندر جو ہے جو راز ہے وہ دراصل خود ہی ہے، زندگی کے اندر خود ہی کیا ہے راز درون حیات، زندگی کے اندر جو ایک ہے راز ہے وہی دراصل خود ہی ہے۔ اب راز کیا ہے، روح ہے، روح ہے، عقل ہے، سوچ ہے، وجدان ہے، غور و فکر ہے، ورنہ یہ پتھروں میں تو نہیں ہے خود ہی، اس میں روح نہیں ہے، وہ غور و فکر نہیں کر سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر اللہ تعالیٰ ان کو یہ خود حکم دیتا ہے تو وہ پھر کر لیتے ہیں، بنیادی طور پر ان میں کوئی دماغ، زندہ دماغ نہیں ہے۔ انسان میں یہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے۔ خود ہی کیا ہے بیداری کائنات، دوسرے مصرے میں وہ بتاتے ہیں خود ہی کائنات کی بیداری کا نام ہے۔ یہ کائنات جب تخلیق ہوئی اس کا مقصد کیا ہے، اتنی بہت بڑی جو ہے نا جی وہ کائنات ہے، زمین، آسمان، چاند، ستارے، کہکشاں، فضائیں، بادل، بارش، اور یہ سمندر، دریا، پہاڑ وغیرہ، یہ کیا ہے، ان سب کا مقصد کیا ہے، یہ کیسے بیدار ہوئے، یہاں سے زندگی کیسے پھوٹی، اس کا مقصد کیا ہے، یہ کوئی کھیل تماشا ہے، نہیں، ہرگز نہیں کھیل تماشا۔ اس کا ایک خاص مقصد ہے کہ کائنات ترقی کی طرف چلے، گام گام آگے کی طرف بڑھے، کیسے بڑھے، یہ اللہ تعالیٰ کا منشا ہے، منشا ازدی ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی یہ رضا ہے کہ یہ کائنات پھلے پھولے اور آگے بڑھے۔ اگر اس میں یکسانیت ہو، ایک ہی جیسا دن رہے، ایک ہی جیسی رات رہے، ایک ہی جیسا موسم، ایک ہی جیسے موسم رہے، تو اس میں پھر کوئی جو ہے نا کشش کی کیفیت وہ مفقود ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔
اس لیے دم بدم لحظہ بلحظہ کائنات جو ہے اس میں تبدیلیاں وقوع پذیر ہو رہی ہیں. کہیں بارش ہے، کہیں چمک ہے، کہیں جو ہے ہوا چل رہی ہے، کہیں جو ہے زلزلے ہیں، کسی جگہ پہ دریا بہ رہے ہیں، کہیں جو ہے باغات لگائے جا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ پرندے اڑ رہے ہیں، جانور اڑ رہے ہیں، زندگی جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ اسی میں جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح زندگی ترقی کرے اور ایک نئے روپ میں آئے. پھر جس طرح عدم سے وجود میں زندگی آئی، پہلے کچھ نہیں تھا، عدم ہی عدم تھا. اللہ تعالیٰ کی ذات تھی. اور عدم میں جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا، موجودات کو پیدا کیا، تو اس کا مطلب ایک نیا روپ ہے. زندگی نے ایک ترقی کی، ایک نئے جو ہے وہ مدارج پر آئے. اب جب یہ موجودات وجود میں آ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو مسلسل حرکت میں رکھ کر اور یہاں پہ اس میں تبدیلی، روزانہ ایک تبدیلی لا کر اس میں کشش پیدا کرتا رہتا ہے. اور انسان اس سے پھر بیزار نہیں ہوتا، زندگی سے بھی بیزار نہیں ہوتا، بلکہ سیر ہی نہیں ہوتا. بوڑھا بھی ہو جائے کبھی نہیں کہتا کہ میری زندگی ختم ہو جائے، نہیں. یہ دراصل اس کی روز بروز تبدیلی اور تغیر ہی کی بنیاد پر اس کی کشش باقی ہے. اور لیکن ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اس کے جو زندگی گزارنے والے لوگ ہیں وہ اللہ کی منشا کے مطابق جب زندگی گزارنا چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سارے سسٹم کو لپیٹ دے گا. ہم اسے قیامت کہتے ہیں. اور اس کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوگی. قیامت کے بعد زندگی، حیات بعد الممات، موت کے بعد کی زندگی، برزخ کی زندگی، حشر کی زندگی، جنت اور دوزخ کی زندگی، یہ بعد کی زندگی ہے. تو یہ ترقی کر رہا ہے. یعنی پہلے عدم تھا، پھر موجودات ہوئی، پھر عدم میں چلے جائیں گے اور پھر دوبارہ وجود میں آئیں گے. ایک دفعہ زندہ کیا، مردے سے زندہ کیا، پھر موت دے گا، پھر زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ. تو یہ ایک سلسلہ، ایک ارتقاء ہے. اس ارتقاء میں انسان مختلف مدارج سے گزر رہا ہے. جنت میں اللہ تعالیٰ نے ذریات کی صورت میں پیدا کیا، چھوٹے چھوٹے جو ہے نا جی وہ ذروں کی صورت میں. پھر یہاں پہ اس کائنات میں پیدا کر کے بڑے آدمی کی صورت پیدا کیا. اور پھر اس کے بعد دوبارہ قیامت میں اس سے بھی بڑے انسانوں کی صورت میں 80 گز لمبے جو ہے وہ انسان ہوں گے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں قد ان کا کتنا ہوگا. تو یہ انسان کے مختلف مدارج ہیں. ازل اس کے پیچھے خودی کیا ہے؟ بیداری کائنات. کائنات بیدار ہوئی، اس پہ زندگی جو ہے وہ آئی. ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے. ہمیں عدم کا بھی نہیں پتا ہے کہ عدم یہ جو سلسلہ لا موجود تھا یہ کب سے شروع ہوا، اس کا بھی ہمیں نہیں پتا ہے. اور جب یہ وجود ہمارا ختم ہو کے دوبارہ قیامت کی اس میں چلا جائے گا، قیامت کی زندگی کی صورت میں چلے جائے گا، تو اس وقت ہمیں ابد کا پتہ نہیں ہوگا، کہ اس کا پتہ نہیں ہے کہ اس کا ابد کہاں ہوگا، اس کا اختتام پتہ ہوگا، اس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ زندگی ایک ایسی چیز ہے. زمانے کے دھارے میں بہتی ہوئی، ستم اس کی موجوں کی سہتی ہوئی. ازل سے ہے یہ کشمکش میں اسیر، ہوئی خاک آدم میں صورت پذیر. یہ کشمکش حیات، یہ آگے بڑھنے، گرنے، پڑھنے اور پھر سنبھلنے، اسی کا نام زندگی ہے. اور یہ آدم کی صورت میں بالآخر خاک نے زندگی کی صورت پکڑ لی. خودی کا نشے من تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے. جس طرح آسمان آنکھ کے چھوٹے سی سیاہی میں جو ہے وہ آسمان نظر آ جاتا ہے، کہتا ہے اسی طرح خودی جو ہے وہ انسان کے دل میں ہے. یعنی جس نے آپ کو من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا پس اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا. تو جب غور و فکر کرے گا، دل میں وہ غوطے لگائے گا، وہ مراقبے کرے گا اور آگے بڑھے گا ان راستوں میں، تو اللہ تعالیٰ کو وہ صحیح معنی میں پہچان لیتا ہے. اور یہ کیا ہے؟ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. جو اس کی پوشیدہ اس کی انتہا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. نہیں کوئی معبود مگر اللہ کے، کچھ بھی نہیں ہے. لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، الا اللہ، مگر اللہ کے سوا. یعنی اگر آپ خود ہی رکھتے ہیں، اپنی پہچان رکھتے ہیں، تو آپ نے بتوں کی پوجا تو نہیں کرنی. انسان کو بت بنا کر آپ نے نہیں پوجنا. خودی ہے تیرے فساں لا الہ الا اللہ. خودی ایک ایسی تلوار ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کے لیے جو ہے نا جی انسان اس کو بروئے کار لاتا ہے. تو خودی ہے زندہ تو ہے فقر میں شہنشاہی، ہے سنجرو تغرل سے کم نہیں ہے.
सजरुल तुगरुल से कम शुकोह फकीर। खुदी क्या है? अगर इंसान में जिंदा है तो वो फक्र में भी है, अगर फक्र में भी अगर वो मौजूद है तो वो शहनशाह से कम नहीं होता। अब एक आकिल बालिग और संजीदा और एक साहिब शर्फ और साहिब ज़र्फ शख्स मौजूद हो तो वो बादशाह से बढ़कर है। बादशाह की क्या हैसियत है? एक साहिब ज़र्फ, एक साहिब फ़क्र, एक साहिब इल्म इरफान और संजीदा फ़िक्र शख्स के मुकाबले में बादशाह की क्या हैसियत है? वो अफलातून के बारे में है या जो है ना जी अरस्तु के बारे में है। बैठा हुआ धूप सेक रहा था, ये यूनानी मुफक्कर था, अभी मुझे सही याद नाम उसका याद नहीं, लेकिन वो बैठा हुआ था तो उसने कहा ये इतना बड़ा अफलातून, इतना बहुत बड़ा मुफक्कर है, मुझे इससे जाके मिलना चाहिए, हो सकता है इसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो। तो वो सुबह सुबह घर के मकान से बाहर खड़े के ऊपर बैठा हुआ था। बादशाह आया और उसने अफलातून से कहा कि मैं बादशाह हूँ और मैं आपकी किसी गर्ज को पूरा करने के लिए आया हूँ, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मुझे बताएं। तो एक आप साहिब ज़र्फ को देखें वो क्या जवाब देता है। वो कहता है ठीक है, आप मेहरबानी करके ये जो सूरज का साया आपने मेरे सामने से रोका हुआ है ना, इसको ज़रा आप एक तरफ हो जाए, मेरे लिए यही काफ़ी है। तो बादशाह की क्या हैसियत हुई, उसने कुछ नहीं मांगा उससे, यही कहा मेहरबानी करके ये जो सूरज की रोशनी मुझ तक आ रही है, सर्दी का मौसम है, ये ज़रा हट के खड़े हो जाए ताकि मुझे सूरज की रोशनी मिलती जाए। तो बादशाह की हैसियत फ़क्र के सामने, साहिब ज़र्फ, साहिब शर्फ और जनाब एक संजीदा फ़िक्र साहिब इल्म शख्सियत के सामने बादशाह की कोई हैसियत नहीं होती, क्योंकि वो लालची किस्म का होता है और वो लालची की बुनियाद पर वो बादशाही कर रहा होता है कि ये सूबा भी मेरा हो, वो मुल्क भी मेरा हो, तमाम दुनिया जहान की बादशाही सिर्फ मेरी हो, इसी लालच में वो गर्क रहता है। तो वो जो साहिब जो है ना जी इल्म शख्स था, उसको किसी लालच की चूंकि ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उसने कहा आप ज़रा मेहरबानी कर सकते हैं तो एक साइड पर हो जाए ताकि सूरज की रोशनी मुझ तक पहुंचे। तो यही इकबाल कहता है ये खुद ही है, उसने अपने आप को पहचाना है कि मेरी हकीकत क्या है और मुझे क्या होना चाहिए, मेरे पास क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो उसने ये कहा खुद ही है जिंदा तो है फक्र में शहनशाही, नहीं है संजरो तुगरुल से कम शिकोहे फकीर। खुदी हो जिंदा तो दरिया बेकरां पाया आप। अगर इंसान की खुदी जिंदा हो, अपने अपने आप को पहचानता हो, तो वो फिर फतूहात हासिल कर लेता है। खुदी हो जिंदा तो कोसार परनियानो हरीर। अगर खुदी जिंदा है तो बहुत बड़ा दरिया भी इंसान के घुटनों तक पड़ता है। अगर खुदी जिंदा है तो ये पहाड़ भी इंसान के लिए हरीर है, परनिया है, रेशम है, और ये उड़ जाते हैं इंसान की खुदी के सामने। तो जनाब वाला, खुदी की शोखियों तुमदी में किब्र नाज नहीं, जो नाज भी, जो नाज हो भी तो बेलज़्ज़त न्याज नहीं। यहाँ एक बात अल्लामा इकबाल ने खुदी के हवाले से ये फरमाई कि अगर इंसान की खुदी जिंदा है तो उसमें खुद गर्जी, गरूर, नखवत और तकबर नहीं आता उस इंसान में। इंसान इंसान की इंसानियत के दर्जे पर फायदा रहता है, वो उछलता नहीं, अपने मकाम से आगे बढ़ता नहीं, वो अपने मकाम को खुद पहचान लेता है कि इस दुनिया में मेरी हैसियत क्या है। मैं एक मामूली सा जर्रा हूँ इस कायनात में, अल्लाह के सामने, अपने रब के सामने। 4 रोज़ा जिंदगी मुझे मिली हुई है, इस 4 रोज़ा जिंदगी से मैंने तरक्की करनी है और अपने ऐसे कुछ काम जो है वो तामीरी करके जाने हैं कि जिससे आने वाली नस्लें उससे बेहतर तौर पर फैज़याब हूँ और वो इस तरह जिंदगी के रास्ते पर तरक्की के साथ गामजन रहें। वो इस किस्म के इकदाम करता है और अपनी जिंदगी को इस तरह अमली नमूना बनाता है। ये नहीं है कि वो दुनिया को छोड़ छाड़ कर जो है वो फकीर अख्तियार करके जंगल में चला जाता है और वहां जाकर राह भी कर लेता है, दुनिया से कतई ताल्लुक कर लेता है। ये खुद ही नहीं है, ये तो रहबानियत है, और ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में कोई रहबानियत नहीं है। किसी दुनिया में रहकर, दुनिया की इस सारी जो है ना जी शोरश, इस सारे शोरश और हंगामा में रहकर, इससे जो है ना जी कशमकश हयात में रहकर अपने आप को इस अंदाज में रखे कि एक बरगुज़ीदा शख्सियत की हैसियत से, एक बरगुज़ीदा बंदे की हैसियत से और एक मुमताज़ बंदे की हैसियत से अपनी ज़िंदगी गुजारे। ज़िंदगी में ना तो दौलत को
اپنا مطمع نظر بنائے اور نہ ہی کسی اور تاج و تخت کی جو ہے وہ خواہش کو اپنا اپنے آپ کو اس کا غلام بنا ڈالے، بلکہ اگر اسے یہ ملے بھی تو ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی اور اس کی بتائے ہوئی طریقے کے مطابق اس کو چلائے اور اس سے انسانیت کو فیض پہنچائے۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے بادشاہی مل گئی تو میں کسی سے بات ہی نہیں کرتا اور جناب اپنے آپ کو قلعوں میں بند کر لیتا ہوں اور جو ہے وہ دوسرے ہر کارے میرے گماشتے جو ہے باقی عوام کے اوپر مسلط رہیں اور میں اپنی سلطنت کو باقی رکھوں اور جناب والا ظلم اور بے انصافی کو سر جو ہے وہ عام کر کے جو ہے نا جی اپنی سلطنت کو چلاتا رہوں، فرعون اور نمرود کی طرح، شداد کی طرح تو یا چنگیز کی طرح۔ یہ چیزیں جو ہے نا جی وہ انسان اس وقت اپنی خودی سے دستبردار ہو کر اپنے نفس کا جو ہے وہ غلام بن جاتا ہے۔ خودی ایک درویش صورت انسان رہ کر حاکمیت کرے اور اس سے انسانیت کو فیض پہنچائے تو وہ انسان خودی سے جو ہے وہ مالا مال ہوتا ہے۔ اگر وہ درویشی صفت کو ترک کر کے مطلق بادشاہ بن جاتا ہے، ایک مطلق العنان عامر کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے تو خودی اس میں کچھ نہیں ہوتی، پھر اس میں خود پرستی، خود ستائی، خود نمائش اور خود ہی تمام چیزوں کے اوپر گرفت رکھنے کی جو ہے وہ آرزو اس میں بھری ہوئی ہوتی ہے اور صرف اپنی ذات سے باہر وہ کسی اور کے بارے میں نہیں سوچتا، لیکن خودی میں اپنے آپ کو انسان پس منظر میں رکھتا ہے اور باقی مخلوق کو فیض پہنچانے کے حوالے سے ان کو مقدم رکھتا ہے، ان کو پہلے رکھتا ہے، ان کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے، تو وہ خودی کی پختگی ہے۔ کہتا ہے خودی کی شوخی و تلدی میں کبر و ناز نہیں۔ اگر اس طرح آدمی کسی جو ہے نا جی وہ مرحلے پر اعلیٰ مدارج اور اعلیٰ جو ہے نا جی وہ جو ہے نا جی مقامات کے اوپر فائز ہو جائے تو اس میں نہ تو تکبر ہے اور نہ ہی ناز ہے۔ اگر ناز اس میں ہے بھی تو وہ بے لذت نیاز نہیں، اگر اس میں ناز ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہ کر اس میں ناز ہو، یہ نہیں ہے کہ الگ اپنے آپ کو اس سے کر لے۔ اللہ تعالیٰ کی حضوری کے بغیر ناز اس میں نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے حضور رہ کر ہی وہ ناز کر سکتا ہے، اس سے باہر اسے ہٹ کر جو ہے اس کا ناز اس کی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو اس طرح انسان جو ہے گویا کہ اپنے آپ کو جب پہچان لیتا ہے کہ میری حیثیت یہاں پر صرف ایک اس قسم کے کارندے کی ہے کہ میں اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق گزاروں اور دوسرے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی منشا و مطابق کے مطابق بتانے کی کوشش کروں اور جو مجھ سے ہو سکتا ہے حت الوسع میں ان کو بنانے اور سنوارنے کی کوشش کروں تاکہ وہ لوگ بھی اپنی زندگی کی صحیح مقصد کو پہچان کر کے اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ اور جناب خودی کی یہ ہے منزل اولی مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں۔ علامہ اقبال یہی بات بتا رہے ہیں کہ مسافر یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح ایک جگہ پہ وہ ٹھکانہ کر لیتا ہے مسافر تو وہ اسے پرماننٹ گھر تصور نہیں کرتا، تو یہ اس زندگی کو، اس زمین کو، اس مقام کو جہاں انسان رہتا ہے اس کو انسان مستقل اپنی جائے رہائش نہیں مانتا، نہیں سمجھتا اپنے ذہن کہ میں 2 دن کا مہمان ہوں اور میں نے اس سٹیج کے اوپر ایک ڈرامے کے آرٹسٹ کی حیثیت سے، ایک اداکار کی حیثیت سے اپنی اداکاری کر کے چلا جانا ہے اور جہاں پہ میں جو اداکاری کروں تو وہ اس طرح خوشنما ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور جو دیکھنے والے ہیں، جو ہے نا جی مشاہدہ کرنے والے ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور وہ اس سے جو ہے نا جی فیض یاب ہوں۔ تیری آگ اس خاکداں سے نہیں جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں۔ یہ جو دنیا ہے یہ تو اس سے تعلق نہیں رکھتا، کیونکہ آدم علیہ السلام تو جنت سے آئے تھے، جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں، اور یہ کائنات تمہارے لیے بنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو میں اس کائنات کو پیدا نہ کرتا، اس کائنات کو میں نے پیدا ہی تیرے لیے کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے انسان کے لیے یہ کائنات کو پیدا کیا گیا ہے، تو انسان اس کائنات کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ کائنات ہی انسان کے لیے ہے۔ اور
اس کائنات میں رہ کر اللہ تعالیٰ کس سے جو ہے وہ انسان کس سے محبت کرتا ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی جو ہے وہ محبت دراصل اپنی خودی پہچاننے کا نام ہے، اپنی ذات کو پہچاننے کا نام ہے، کیونکہ جب اللہ نے پہچانا انسان کو تو پھر ادھر ادھر بھاگنے کی کیا ضرورت ہے انسان کو، اسی کی طرف جائے جس نے اسے پیدا کیا، وہ اسے رزق دیتا ہے، وہ اسے زندگی دیتا ہے، وہی موت سے ہمکنار کرتا ہے، وہ اسے جنت کی طرف لے جاتا ہے، تو پھر ادھر ادھر کہا کس لیے جائے انسان۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں تصور کرو کہ وہ آپ کے دل میں سونے کی نقش کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور ہر سانس میں اللہ اللہ آنا چاہیے اور اللہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے اور اس کا شکرانہ ہے، انسان شکر کرتا رہتا ہے اور اس طرح اللہ تعالیٰ بھی خوش رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے رابطہ رہتا ہے انسان کا۔ تو یہ محبت ہے اللہ تعالیٰ سے۔ عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم، اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، عشق ہے، عشق کو علامہ اقبال محبت کی اس میں زمرے میں لیتے ہیں، یہ دنیاوی نہیں حقیقی۔ تو زندگی کی نوا میں، زندگی کی آواز میں اس سے اونچائی بھی ہے اور نیچ بھی ہے، زیر بھی ہے اور بم بھی ہے۔ عشق سے مٹی کی تصویروں میں سوز دم بدم، یہ عشق کی وجہ سے مٹی کی جو تصویریں ہیں ان میں دم بدم جو ہے وہ نئی صورت جو ہے وہ پیدا ہوتی آ رہی ہے۔ دیکھیں کل جو جس طرح زمین کی حالت تھی آج ویسی نہیں ہے، کل کا دن جس طرح آپ لوگوں نے گزارا، ہم نے گزارا، ہمارا آج کا دن ویسے نہیں ہے۔ تو یہ روزانہ کہتا ہے یہ کائنات اپنی ایک خاص مقصد کی طرف آگے چل رہی ہے، ایک خاص مقصد کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، ایک خاص تکمیل کی طرف آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ تکمیل کی طرف اسے کیا لے جا رہی ہے؟ یہ دراصل اس سے تکمیل کی طرف اسے اس کی محبت لے جا رہی ہے۔ تو کائنات کا چلنا بھی دراصل اپنی ایک محبت کا اظہار ہے، اگر یہ اس میں نہ ہو تو کائنات پھر رک جائے۔ عشق مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات۔ تو عشق کی سارنگی ہے، عشق کا جو باجا ہے، اس سے زندگی کا تار، زندگی کی تار، اس کی موسیقی جو ہے وہ اس سے نغمگی ٹوٹتی ہے۔ عشق سے نور حیات، نور حیات، عشق سے زندگی کی نور ہے اور عشق سے نار حیات زندگی کی آگ ہے۔ یہ دونوں چیزیں نور اور نار۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، اور مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ تو ایک اس میں کہا ہے کہ جو ہے نا جی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو یہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جس سے آپ لگاؤ رکھیں گے بالآخر آپ اس کو پالیں گے۔ اگر آپ گندم کاٹو گے، بو گے تو گندم ملے گا، اگر آپ جو کاٹو گے تو جو ملے گا۔ تو عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات، نار میں نہ آگ، نور میں نہ جو ہے نور۔ مرد خدا کا عمل، عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ جو اللہ تعالیٰ سے صحیح معنی میں محبت کرتے ہیں وہ فنا نہیں ہوتے۔ فنا کیا ہوتے ہیں؟ وہ زندہ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہید زندہ ہے، کیوں زندہ ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اس نے یہ اس حد تک محبت کی کہ اپنی زندگی کو اس کی راہ میں یا اس کے لیے قربان کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اس کی زندگی کا ادراک نہیں رکھتے اور وہ زندہ ہے۔ السلام علیکم سر۔ تو ہاں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر وہ میم بلا رہی ہیں، میم کی کلاس سٹارٹ ہو گئی ہے سر۔ میں نے آپ کو پکڑا ہوا ہے، آپ چلے جائیں، آپ کو کسی کو پکڑا ہوا ہے میں نے؟ سر آپ کلاس، آپ میم کا ٹھیکیدار لگے ہوئے ہیں سر آپ کلاس جانے آپ نے چلے جائیں کلاس میں، آپ میری کلاس کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ نے جانے چلے جائیں، روزانہ آپ ڈسٹربنس پیدا کرتے ہیں۔ عشق کے مضراب سے نغمہ نار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات، مرد خدا کا عمل، عشق سے سائے فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ مہکدے میں ایک دن ایک مرد زیرک نے کہا، ہے ہمارے شہر کا سلطان گدائے بے نوا، اس کے نعمت خانے کی ہر چیز ہے مانگی ہوئی، دینے والا کون ہے؟ مرد غریب و بے نوا۔
ایک فخر سے کاتا ہے سیاد کو نقشیری، ایک فخر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، ایک فخر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری، ایک فخر سے مٹی میں خاصیت اکثیری۔ تو یہ خودی کے بارے میں علامہ اقبال انسان کی اپنی ذات کے بارے میں، اپنی ذات کو پہچاننے کے بارے میں، اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے کے بارے میں، اور اپنی چھپی ہوئی ان رازوں کے بارے میں جو انسان پہ ابھی اشکار اور افشاں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں غور و فکر کرنے کی بات کرتے ہیں، علامہ اقبال بات کرتے ہیں۔ تو یہ علامہ اقبال کا تصور خودی ہے، اور اس کے برعکس وہ تصور بے خودی پیش کرتے ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اور یہ ہماری آج کے اس سبق کے علاوہ جو بھی وہ ٹاپکس ہیں ان کو آپ خود بھی پڑھیں، کیونکہ ٹائم نہیں ہے، اور یہ اتنے لیکچر میں پورے بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ امتحان پہلے ہو گیا اور لیکچر بعد میں سٹارٹ ہوئے۔ تو اپنے خود مطالعے سے اپنے اس کمی کو پورا کریں، اور بہت زیادہ محنت کریں گے، پڑھیں گے تو آپ کو یہ افکار سمجھ آئیں گے اور اقبالیات آپ کو سمجھ آئے گی، اور اس کے جو ہے نا جی وہ خاص نقطے جو اقبال نے اپنی شاعری میں بیان کیے وہ آپ کی سمجھ میں آئیں گے۔ تو انشاءاللہ پڑھنے کے بعد یہ آپ کے اوپر یہ مشکل نہیں رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔